اور اپروول کے لیے خود صدر رفیق تارڑ کے پاس چلے گئے۔ صدر رفیق تارڑ نے سین لکھا اور دستخط کر دیے۔ یہ دستخط شدہ کاپی اب وزیر اعظم کے ہاتھ میں تھی، اور دوسری چیز جسے انہوں نے ٹی وی پر اناؤنس کرنا تھا، یعنی تقریر، وزیر اعظم نے سیکرٹری ڈیفنس کو بلا لیا۔ ان سے کہا گیا کہ آرمی چیف کی تبدیلی کا فارمل نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے کہ جنرل مشرف ریٹائرڈ ہو چکے ہیں اور کارگل پر انکوائری شروع ہو گئی ہے، اور لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین بٹ کو ترقی دے کر 4 اسٹار جنرل اور آرمی چیف بنا دیا گیا ہے۔ اب باری تھی جنرل ضیاء الدین کو پاک فوج کا باقاعدہ چارج دینے کے لیے وزیر اعظم ہاؤس بلانے کی۔ ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر جاوید اقبال نے جنرل ضیاء الدین کو فون کیا اور وزیر اعظم کا پیغام پہنچایا کہ وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ اس سے چند دن پہلے پنجاب میں دہشت گردی کے 3 بڑے واقعات ہوئے تھے، جن پر جنرل ضیاء کی اسی دن شہباز شریف سے وزیر اعظم ہاؤس میں ایک اہم میٹنگ طے تھی۔ اس میٹنگ کے لیے وہ پہلے سے وزیر اعظم ہاؤس کے لیے تیار ہو رہے تھے، لیکن نواز شریف کا پیغام ملتے ہی وہ 6 بجے سے پہلے وزیر اعظم ہاؤس پہنچ گئے۔ ان کے ساتھ لمبے چوڑے قد کاٹ کے کوئی 80 سے 90 SSG کمانڈوز تھے، جن کے ہاتھ میں اوزی مشین گنز تھی۔ یہ کمانڈوز وہ تھے جنہیں افغانستان میں اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے ٹریننگ دی گئی تھی۔ وزیر اعظم نے اپنے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر جاوید اقبال سے بیجز لگانے کی تقریب کا کہا۔ مختصر سی تقریب مکمل ہو گئی۔ آئینی اور قانونی طور پر پاک فوج کی اعلیٰ کمان کی تبدیلی ہو گئی۔ بظاہر یہ اسی طرح کا ایک نارمل تبدیلی کا عمل تھا، جس طرح کسی بھی اعلیٰ سطح پر سرکاری تبدیلیاں آئے روز ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ اتنا سادہ بھی نہیں تھا۔ وہ اس لیے کہ جنرل مشرف اور ان کے ساتھی جرنیل اس متوقع صورتحال کی پوری تیاری کر چکے تھے۔ یہ سادہ اس لیے بھی نہیں تھا کہ نواز شریف کے اس دوسرے دور حکومت کے 2 سال کے دوران ایک صدر فاروق لغاری، ایک چیف جسٹس سید سجاد علی شاہ، ایک آرمی چیف اور 2 بحریہ کے چیف کو نواز شریف سے اختلافات کی وجہ سے استعفیٰ دینا پڑے تھے، یعنی 5 اعلیٰ ترین عہدیدار۔ اب چھٹے عہدیدار کو وہ ایسے وقت میں جبری ریٹائر کر رہے تھے جب سڑکوں پر اپوزیشن پورے جوش و خروش کے ساتھ گو نواز گو کے نعرے کے ساتھ موجود تھی۔ یہاں تک کہ میڈیا میں بھی کارٹون چھپ رہے تھے کہ جاؤ پیا جاؤ۔ تو ایسے میں صدر کے دستخط ہو گئے، بیجز لگ گئے اور نئے آرمی چیف تعینات ہو گئے۔ لیکن اب نئے آرمی چیف جنرل ضیاء الدین بٹ نے باقاعدہ پاک آرمی کا کنٹرول بھی تو حاصل کرنا تھا، جس کے لیے GHQ میں ایک روایتی تقریب ہوتی ہے۔ اس سے پہلے GHQ کے ملٹری سیکرٹری کو تیاری کا بھی کہنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نئے چیف نے سب سے پہلے اہم پوسٹنگز بھی کرنا تھی۔ چنانچہ جنرل ضیاء الدین نے وزیر اعظم ہاؤس میں ہی ٹیلی فون سیٹ سنبھال لیا۔ ملٹری سیکرٹری جنرل مسعود کو فون کیا، اپنی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں اطلاع دی اور فوری طور پر 2 پوسٹنگ آرڈرز جاری کرنے کا کہا۔ پہلا آرڈر وہی 111 بریگیڈ والی کور 10 کور کے کمانڈر جنرل محمود کو تبدیل کرنے کا تھا۔ ان کی جگہ جنرل سلیم حیدر کو اپوائنٹ کرنے کا کہا گیا۔ دوسرا آرڈر کارگل کے اہم ترین کردار جنرل عزیز کی جگہ جنرل اکرم کو چیف آف جنرل سٹاف اپوائنٹ کرنے کا تھا۔ GHQ کے ملٹری سیکرٹری نے نئے آرمی چیف کو موسٹ ویلکم کہا اور فون بند ہو گیا۔ اب جنرل ضیاء الدین بٹ نے جنرل محمود اور جنرل عزیز کو فون ملائے، لیکن بات نہ ہو سکی، لیکن اس پر پیغام چھوڑ دیا گیا۔ وزیر اعظم نے جنرل ضیاء کو ہدایت کی کہ جنرل پرویز مشرف کو جب وہ سری لنکا سے کراچی کے ایئرپورٹ پر اتریں تو پورے پروٹوکول کے ساتھ ہی کراچی کے آرمی ہاؤس میں ٹھہرایا جائے۔ اب چونکہ جنرل مشرف کی فلائٹ کراچی میں اترنا تھی، اس لیے 5 کور کے کمانڈر جنرل مظفر عثمانی کو فون ملایا گیا، جو کور کمانڈر کراچی تھے۔ وہ ویسے بھی جنرل مشرف کو ایئرپورٹ سے لانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ جنرل ضیاء الدین نے انہیں اپنی ترقی کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اب وہ آرمی چیف ہیں۔ جنرل مظفر عثمانی نے فون پر حکم سنا، لیکن اس حکم پر عمل کرنے کے لیے انہیں 1-2 فون اور کرنا تھے یا سننا تھے، اور وقت ہو چکا تھا تقریباً 5 ساڑھے 5 کے درمیان۔ اس وقت PTV کے MD یوسف بیگ مرزا تھے۔ چیئرمین PTV نے انہی MD PTV یوسف بیگ مرزا کو ایک چٹ پہنچائی کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل مشرف کو ریٹائرڈ کر دیا گیا ہے اور لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین بٹ کو ترقی دے کر 4 اسٹار جنرل اور آرمی چیف تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس وقت PTV پر کشمیری خبرنامہ چل رہا تھا، اسے رکوا کر یہ بریکنگ نیوز آن ایئر کر دی گئی۔
یہ سنسنیخیز خبر پورے ملک نے سنی، لیکن براہ راست ان 3 لوگوں نے نہیں سنی جنہیں جنرل مشرف نے یہ حکم دیا تھا کہ ایسی خبر پر نظر رکھنا۔ یہ 3 جنرل تھے: جنرل عزیز خان، جنرل محمود اور جنرل شاہد عزیز۔ لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز، جو اس وقت ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز یعنی DGMO تھے، وہ اپنے نئے گھر میں سامان بکھیرے بیٹھے تھے۔ انہیں اپنے دفتر سے فون آیا: سر، آپ نے ٹی وی دیکھا ہے؟ دیکھے تو صحیح کیا ہو گیا ہے؟ جنرل مشرف کو ہٹا دیا گیا ہے۔ جنرل شاہد عزیز نے یہ سنا تو جو پہلا کام انہوں نے کیا وہ لیپ ٹاپ چھپانے کا تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ان کا لیپ ٹاپ بھائی کے گھر بھیج دیا جائے، کیونکہ اس میں وزیر اعظم کا تختہ الٹنے کی پوری پلاننگ محفوظ تھی۔ پھر وہ بکھرے سوٹ کیس پھلانگتے ہوئے اپنے دفتر کی طرف بھاگے۔ اب دوسرے دونوں جنرلز کہاں تھے؟ وہ دونوں یعنی جنرل عزیز خان اور جنرل محمود راولپنڈی میں گولف کھیل رہے تھے۔ وہاں انہیں کسی نے اطلاع دی کہ کمان تبدیل ہو چکی ہے، تو وہ کھیل چھوڑ کر پلاننگ کے مطابق حرکت میں آ گئے۔ انہوں نے پہلا فون جنرل مظفر عثمانی کو کیا، جو جنرل مشرف کو ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ جا رہے تھے، اور نئے آرمی چیف جنرل ضیاء الدین بٹ کا ایک فون سن چکے تھے۔ اب آتے ہیں پی ٹی وی کی طرف۔ پی ٹی وی کے ایم ڈی یوسف بیگ مرزا ایک بار خبر آن ایئر کر چکے تھے اور دوسری بار کی تیاری کر رہے تھے کہ انہیں اطلاع ملی کہ ایک میجر درجن بھر جوانوں کے ساتھ نیوز روم میں داخل ہو چکے ہیں۔ 21,000 فٹ کی بلندی پر پی آئی اے کی ایئر بس PK 805 محو پرواز تھی۔ اسے کراچی ایئرپورٹ پر اترنا تھا، لیکن اسے حکم مل چکا تھا کہ وہ پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر ایک اور ملک میں لینڈ کرے۔ اس جہاز میں آرمی چیف جنرل پرویز مشرف سمیت 198 مسافر سوار تھے، جن میں بچے بھی شامل تھے، اور کیپٹن ثروت حسین اس جہاز کو اڑا رہے تھے۔ پی ٹی وی میں ایک بار جنرل مشرف کی برطرفی کی خبر چل چکی تھی اور دوسری بار چلنے ہی والی تھی کہ ایم ڈی پی ٹی وی یوسف بیگ مرزا نے دیکھا کہ ایک میجر درجن پر فوجی جوانوں کے ساتھ نیوز روم میں داخل ہو چکے ہیں اور جنرل مشرف کی برطرفی کی خبر رکوانے کے آرڈر دے رہے ہیں۔ انہوں نے جلدی میں پی ایم ہاؤس سے رابطہ کیا تو فون وزیر اعظم کے پرسنل سیکرٹری سعید مہدی نے اٹھایا اور ایم ڈی سے کہا کہ آپ کو حکومت کی طرف سے جیسا آرڈر ملا ہے وہی کیجئے، یعنی خبر چلاتے رہیے۔ نواز شریف کے بیٹے حسین نواز بھی وہیں موجود تھے۔ انہوں نے حکام کو اطمینان دلایا کہ یہ ایک کرنل لیول کی بغاوت ہے، جبکہ ہمارے پاس وزیر اعظم ہاؤس میں نئے آرمی چیف ضیاء الدین بیٹھے ہیں، وہ معاملہ حل کر لیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ لیکن پی ٹی وی سے بار بار پریشانی بھرے فون آنا بند نہیں ہو رہے تھے۔ پی ٹی وی میں ڈائریکٹر نیوز اور ایم ڈی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کس کا حکم ماننا ہے۔ ایم ڈی پی ٹی وی نے ایک بار پھر وزیر اعظم ہاؤس فون کیا اور انہیں اپنی مشکل سمجھانے کی کوشش کی۔ اس بار وزیر اعظم کے بیٹے حسین نواز نے فون اٹھایا اور کہا کہ آپ ویسا ہی کریں جیسا وزیر اعظم ہاؤس سے کہا جا رہا ہے۔ اگر ایسے میں آپ کی جان چلی گئی تو آپ شہید ہوں گے۔ ایم ڈی بیگ نے دوبارہ کہنے کی کوشش کی کہ آپ معاملے کو سیریس لیں، لیکن شاید ابھی وزیر اعظم ہاؤس والے اس کو پوری طرح سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے۔ ایسے میں وزیر اعظم نے اپنے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر جاوید اقبال سے معاملہ حل کرنے کو کہا۔ بریگیڈیئر جاوید اقبال نے اپنا پسٹل نکالا اور پی ٹی وی پہنچ گئے۔ وہاں موجود میجر 10 کور کے 111 بریگیڈ سے بھیجے گئے تھے۔ بریگیڈیئر جاوید نے انہیں ہتھیار گرانے کا حکم دیا۔ میجر نے جواب دیا، سر میں 111 بریگیڈ کی کمانڈ میں ہوں، آپ کی کمانڈ میں نہیں، اور میں وہی کر رہا ہوں جس کا مجھے آرڈر دیا گیا ہے۔ بریگیڈیئر جاوید اقبال نے اپنا پسٹل میجر پر تان لیا۔ دوسرے ہی لمحے سارے کمانڈوز نے بریگیڈیئر پر اسلحہ تان لیا۔ پی ٹی وی کے نیوز روم میں مکمل سکوت طاری تھا، پن ڈراپ سائلنٹ اور خوف تھا۔ لیکن ایسے میں 111 بریگیڈ کے میجر نے مزاحمت سے بچنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے ساتھی جوانوں کو ہتھیار گرانے کا اشارہ کیا۔ وہاں پہلے سے موجود ایلیٹ فورس کے 15 کمانڈوز نے ہتھیار جمع کیے اور ان 12-13 جوانوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور معاملہ حل ہونے کی رپورٹ پی ایم ہاؤس کر دی گئی۔ ایسے میں ایک بار پھر چیف کی برطرفی کی خبر چلانا تھی، لیکن اب پی ٹی وی کی سینئر نیوز کاسٹر شائستہ زید گھبرا رہی تھی، لیکن کسی نہ کسی طرح 6 اور 6:30 کے درمیان یہ خبر دوبارہ ٹیلی کاسٹ کر دی گئی۔ خبر چلی تو کچھ دیر کو سب سمجھے کہ انہوں نے بغاوت کو روک لیا ہے،
لیکن ابھی تو اصل گیم شروع ہوئی تھی۔ 6:40 پر MDPTV مسٹر بیگ کو ایک بار پھر خبر دی گئی کہ سر PTV کے باہر فوج کے 2 ٹرک آ گئے ہیں اور ٹرانسمیشن روکنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب مسٹر بیگ کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں رہا تھا کہ کس کا حکم ماننا ہے، اس لیے انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس دوبارہ فون کرنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ اس کے بعد PTV پر بریکنگ نیوز، 7 بجے چلنے والی انگلش فکشن سیریز، 8 بجے کا قسط وار ڈرامہ اور 9 بجے کے خبرنامے کے بجائے صرف ملی نغمے چل رہے تھے، اور یہ PTV کی تاریخ میں پہلی بار تھا کہ 9 بجے شیڈولڈ خبرنامہ سکپ کر دیا گیا۔ اب پورے ملک میں بے چینی پھیل چکی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ ملک میں کس کی حکومت ہے اور PTV پر اچانک نغمے کیوں شروع ہو گئے۔ کیا انڈیا نے حملہ کر دیا یا حکومت کا تختہ الٹ گیا؟ ریڈیو پاکستان پر بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ایسے میں لوگوں نے ریڈیو پر BBC ٹیون کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت تک وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھی نواز شریف کی ٹیم سمجھ چکی تھی کہ جنرل مشرف گروپ حرکت میں آ چکا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ جنرل مشرف کو اپنی کور ٹیم کے پاس پہنچنے سے روکا جائے تاکہ فوجی بغاوت سے بچا جا سکے۔ اس لیے انہوں نے اس سے پہلے جنرل مظفر عثمانی کو جو احکامات دیے تھے کہ پرویز مشرف کو پورے پروٹوکول کے ساتھ کراچی ایئرپورٹ سے آرمی ہاؤس لایا جائے، انہیں واپس لینے کا فیصلہ کیا۔ اب جنرل عثمانی کو کال کر کے اطلاع دینی تھی، لیکن اس سے پہلے جنرل مظفر عثمانی کو ایک اور اہم کال آ گئی۔ یہ کال تھی جنرل مشرف کے سب سے قریبی ساتھی چیف آف جنرل سٹاف جنرل عزیز خان کی۔ وہ پوچھ رہے تھے کہ موجودہ صورتحال میں کیا کیا جائے۔ جنرل عثمانی نے جنرل عزیز سے ہی واپس پوچھ لیا کہ کیا جنرل مشرف جانے سے پہلے کچھ احکامات دے کر گئے تھے۔ جنرل عزیز نے جواباً کہا ہاں بالکل دے کر گئے تھے، بس پھر ان پر عمل کیا جائے۔ یہ جواب تھا کور کمانڈر کراچی جنرل مظفر عثمانی کا۔ بہرحال اب جنرل مظفر عثمانی کراچی ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوئے۔ دوستو اس امید کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔